ناظرین آداب، دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے آپ کا خوش آمدید. میں ہوں ماجد الخیر نندا، یوتھ فورم کی ایک نئی نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے وسائل محدود ہیں اور ہماری توانائی کی ضروریات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف ہمارے حال بلکہ ہمارے مستقبل کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. توانائی کی بڑھتی ضروریات نے ہمارے ماحول پر بھی ایک برا اثر مرتب کیا ہے. جہاں حکومت نے 2019 میں آلودگی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس کا سامنا کرنے کے لیے قومی منصوبہ بندی بھی تیار کی ہے، وہیں بین الاقوامی سطح پر فضا کی آلودگی میں کمی کے لیے کیوٹو سے لے کر کوپن ہیگن تک مختلف کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا میں کچھ نئے خیالات نے جنم لیا، جن میں صاف و شفاف توانائی کا خیال بھی منظر عام پر آیا. یہ توانائی ہماری روایتی انرجی سے بالکل مختلف ہیں. اس میں کوئلے اور تیل کی جگہ پانی، سورج کی کرن، ہوا اور زمین کی گرمی کا استعمال کیا جاتا ہے. جہاں ہندوستان میں بھی ایک انقلابی انٹرنیشنل سولر ایلینس عالمی توانائی اتحاد کا قیام عمل میں لایا گیا، وہیں ہمارے کشمیر میں بھی اس توانائی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، چاہے وہ پن بجلی ہو یا پھر شمسی انرجی ہو. جی ہاں، آپ کو سمجھ ہی آیا ہوگا آج ہم بات کریں توانائی کی. نیڈ گرین ٹیکنالوجی ان کرنٹ ڈیولپمنٹل سینیریو، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک خاص مہمان کو مدعو کیا ہے، جو ایک سرکاری ادارے سے اپنی بچپن کی پڑھائی حاصل کرنے کے بعد NIT سے سول انجینئرنگ حاصل کی ہیں اور مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں، جو ایکس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے، اور ان کو مختلف اعزازات قومی سطح پر مختلف اعزازات سے نوازا گیا ہے، اور آج ایز اے سینئر فیکلٹی سینئر اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. ہم بڑے احترام، ادب اور خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ہمارے مہمان انجینئر میر اعجاز صاحب. شکریہ جناب. اور حسب معمول اس پروگرام کی رونق بڑھانے کے لیے ہم نے چند نوجوان طلبہ کو بھی دعوت دی ہوئی ہے. میں بائیں جانب سے تشریف فرمایا شوکت، جو کہ ایک طالب علم ہے، گریجویشن کے طالب علم ہے. بالکل ان کے ساتھ میں تشریف فرمایا مس فرحینہ، جو کہ ایک یونیورسٹی کی طالب علم ہے، اور بالکل ان کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے مس اربینہ، جو کہ گریجویٹ طالب علم ہے. آپ کا خیر مقدم ہے. تھینک یو سر. یہ جو آئیڈیا گرین ٹیکنالوجی کا بہت ہی سنجیدہ اور ایک کانکاکٹڈ سا آئیڈیا لگ رہا ہے، تو سر اس کے بارے میں ایک بریف آئیڈیا دیجیے، اور آپ کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے کس ڈائمینشنز اور کس اینگل سے آپ اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی. اوکے، تھینک یو. رہی بات گرین ٹیکنالوجی کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو ہر وہ ٹیکنالوجی جو انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم گرین ٹیکنالوجی کہتے ہیں. لیکن میں کچھ اس طریقے سے اس کا اضافہ کروں کہ جو انسان اپنے علم میں ترقی کر رہا ہے یا اس کی ذہنی ترقی جب ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ترقی کر رہی ہے. یہ بالکل آپ کے سامنے یہ باتیں آیا ہیں، انجن سے لے کے پھر ایروپلین تک. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ٹیکنالوجی علمی ترقی کا نتیجہ ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے جو برے اثرات ہے ہمارے ماحولیات پہ، ہمارے انوائرمنٹ پہ، پہلے ان کو زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا، لیکن جب یہ برے اثرات پولوشن کی صورت اختیار کر لیے، اور ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج اس وقت 4 بڑے پولوشنز ہیں، جس میں ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، سوائل پولوشن اینڈ نوائز پولوشن. ان 4 پولوشن نے انسان کا جینا حرام کر دیا. بڑی مشکلات کا سامنا ہم دیکھ رہے ہیں. آئے روز یہ چلتا رہتا ہے کہ پروگرامز بھی آپ دیکھتے ہیں، چاہے دلی ہو کہیں ہو، یہ سارے معاملات چلتے رہیں. لیکن یہ کس کا آؤٹ پٹ ہے؟ یہ اسی ٹیکنالوجی کا آؤٹ پٹ ہے کہیں نہ کہیں. اب ہم کوشش میں لگے ہیں کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہو جو ہماری ترقی تو کرائے، جو ہمیں آگے تو لے جائیں، لیکن
اس کے اثرات جو ماحول پہ ہے وہ نگیٹو نہ ہو یا بہت ہی کم ہو. ایسی ہر ٹیکنالوجی کو ہم گرین ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. سر ابھی جو انرجی ہے دس از وائٹل فار ایوری اکانومی ان دا ورلڈ. ہاؤ ڈو یو سی دا ورلڈ اسٹینڈس وین اٹ کمس ٹو ایکسپلورنگ جو گرین ٹیکنالوجی سے ہم انرجی ایکسپلور کرتے ہیں, ورلڈ کا کیا سنیریو ہے؟ دیکھیے جہاں تک آپ ورلڈ کی بات کریں, یہ کنسیپٹ کچھ ڈیکیڈز پہلے, کچھ دہائیوں سے پہلے ہی وجود میں آیا, جب ہم نے ریکاگنائز کرنا شروع کر دیا کہ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ختم ہونے جا رہے ہیں. ہم کول پہ ڈپینڈنٹ تھے, پیٹرولیم پہ ڈپینڈنٹ تھے. اب ہم جیسے ہمارا سولر انرجی کا کنسیپٹ ہے, رینیبل, جس کو آپ رینیبل انرجی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے یہ کنسیپٹس کچھ نئے نہیں ہیں. یہ آپ کہیں گے کہ کچھ 1900 میں یا اس سے پہلے, یہ گریکس نے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنسیپٹس گریکس کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں. تو ونڈ انرجی کا کنسیپٹ قریباً جہاں تک میری نظر ہے قبل از مسیح 5000 سال پہلے کا ہے. تو انہوں نے ونڈ انرجی کا استعمال کیا. اور جو آج کل ہماری جو گاڑیاں چل رہی ہیں, جو آج کل کشمیر میں بھی اب جو بیٹریز پہ گاڑیاں چل رہی ہیں, جس کو ہم ایکو فرینڈلی گاڑیاں بھی کہتے ہیں, جو بسز چلنے لگی ہیں, یہ کنسیپٹ کیلیفورنیا میں ایکو کیب کے نام سے 1900 یعنی کہ شروعاتی دور میں شروع ہوا. تو یہ نئے کنسیپٹس نہیں ہیں. لیکن اگر آج کے سینیریو میں دیکھا جائے تو آئس لینڈ رینیویبل انرجی جو ان کی ضرورت ہے وہ ساری ضرورت رینیویبل انرجی پہ ہی ان کا سارا کچھ چلتا ہے. یعنی کہ ان کا سارا انرجی رینیویبل انرجی سے آ رہا ہے جو ان کی ضرورت ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کا پر پرسن جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ انرجی جو پروڈکشن ہے, اگر ہم ایوریج لے لیں, وہ قریباً 55,000 کلو واٹ آور پر پرسن ہے, جبکہ EU کا 6000 ہے اونلی. تو آئس لینڈ کا نمبر 1 ہے ورلڈ کا, جو ابھی لیٹسٹ ڈاٹا ہمارے پاس ہے. آئس لینڈ نمبر 1 پہ ہے انرجی حاصل کرنے میں, جس میں چاہے وہ سولر ہے, ونڈ ہے, جیو تھرمل ہے. چونکہ وہ اب دیکھیے انہوں نے ایک اچھی چیز یہ کی کہ ان کا جو والکینک ایریا ہے, وہاں پر والکینوز وغیرہ ہے, تو انہوں نے جیو تھرمل انرجی بھی پیدا کر, وہ انہوں نے بڑا یہ کیا. تو کہا جاتا ہے کہ آئس لینڈ کا جو ٹوپوگرافی ہے, جغرافی ہے, وہ اس میں کافی ہیلپ کر رہی ہے ان کو کہ وہ اتنی آگے بڑھ گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ناروے ہے. تو ناروے کا 98% ان کا دعویٰ ہے ہم انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں رینیویبل انرجی. اس کے بعد کینیا ہے, یہ حالانکہ لگیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, لیکن یہ ڈاٹا یہی بتا رہا ہے کینیا ہے. کینیا کا 70% ہے. تو اگر انڈیا کی ہم بات کریں تو یہ صرف جو ابھی لیٹسٹ ڈاٹا آیا ہے 36.2% ہے. یہ بہت کم ہے. جبکہ ہندوستان جو ہے موسٹ ایفیشینٹ ہے اس میں, کہ ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہے انرجی پروڈیوس کرنے کے, لیکن انفراسٹرکچر کی کمی ہے. سر آپ چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں, سول انجینئرنگ کے بعد آپ نے ایک نیا ڈومین لیا. وہاں پہ آپ کس طریقے سے انکلائنڈ ہوئے ہو گرین ٹیکنالوجی, اور آپ نے کیسے دیکھا کہ سول انجینئرنگ اور گرین ٹیکنالوجی کا ایک لائزن ہے, ایک جوڑ ہے, ایک ملاپ ہے, جس کی وجہ سے آپ نے بہت سارا کام کرا. آپ کا ریسرچ بھی ابھی اسی چیزوں پہ چل رہا ہے, چاہے وہ کنہی پیرامیٹرز اور پولوشن ہو. لیکن ہاؤ ڈیڈ یو گاٹ انٹو دس؟ دیکھیے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے جو حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا سول انجینئرنگ میں. نئے ڈومینس ہیں اس میں, اور اس میں گرین ٹیکنالوجی جب ہمیں پڑھایا گیا تو مجھے اس میں وہ چیزیں دکھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سماجی خدمات کو انجام دیا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے سماجی خدمات کو انجام دیا سکتا ہے, اور کنسٹرکشن کا اس کے ساتھ کیا رول ہے. جتنے بھی پولیوشنز ہے, اب ان پولیوشنز کو ہم کیسے کیٹر کریں گے. اس میں مینجمنٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری از اے بگ انڈسٹری ان دا ورلڈ دس ٹائم, اسپیشلی ان چائنا اینڈ انڈیا. بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری, بہت بڑی انڈسٹری مانی جاتی ہے. ایگریکلچر انڈسٹری بھی ہے بڑی, اور کنسٹرکشن انڈسٹری بھی پیرلل میں ہی چل رہی ہے. لیکن اس انڈسٹری کے دوارا جو پولیوشنز پیدا ہو رہے ہیں ان کو جب ہم کیٹر کر رہے ہیں تو ہمیں ایک نئی ٹیکنالوجی, جیسے میں نے شروعاتی دور میں انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ وہ ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے جو کنسٹرکشن تو کریں
नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट नया जो है ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है। ग्रीन बिल्डिंग्स, अब ग्रीन बिल्डिंग्स का कंसेप्ट क्या है, हमें अक्सर जब मैं पढ़े लिखे लोगों से भी बात करता हूँ वो कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग शायद है कि पेड़ लगाना, पौधे हाँ वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। तो वन ऑफ द एग्जांपल जो मैंने विजिट की पंजाब में पीड़ा की बिल्डिंग, और उनको लीड और तेरी ने 2 एजेंसीज है, उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है, यानी कि 100% एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है। मैंने जब विजिट किया वहाँ पर क्या है, वो अपनी सारी एनर्जी सोलर एनर्जी से हासिल कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उनको वो डिपेंडेंट नहीं है बाहर की एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर की इलेक्ट्रिसिटी उस पर डिपेंडेंट नहीं। वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट उनके यहाँ पर है, उस बिल्डिंग में बाज़ाब्ता ऑफिस चल रहे हैं, और उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें एसी की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ती है, बिकॉज ऑफ द मटेरियल दे यूज द ग्रीन मटेरियल्स। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली मुझे लगता है हर डोमेन में है। बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्शन में भी इसका अच्छा खासा रोल है, और मुझे लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट एनर्जीज को पैदा नहीं उसका कर तस्वुर सकते। करना ही मुश्किल है। नहीं। सर इसी बात को लेके आई विल कम टू द वैली, टू आवर प्लेस ऑफ लिविंग, जो बहुत, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक हिल स्टेशन है, तो हमें ज़्यादा एनवायरनमेंट की तरफ एहतियात से बरतना है। तो यहाँ आप कैसे देखते हैं, इसका स्कोप कैसा है, और अभी जो व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी इन आवर वैली? देखिए जनाब, 2 सिनेरियोस है। पहला तो ये है कि एक होता है प्रिवेंटिव मेजर, दूसरा होता है करेक्टिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर जो है वो बेहतर है मेरे नॉलेज के हिसाब से, और मेरे हिसाब से आप सब लोग ये मानते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर इज़ बेटर देन करेक्टिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर ये है कि जैसे कि मैं आपको ये कह दूं कि पोल्यूशन पैदा हो गया है, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, जिससे करेक्टिव मेजर, पहले खराबी हो गई है अब ठीक करना, अब मैं कैसे ठीक करूं। बेहतर तो यह है कि ये चीज़ पैदा ही ना हो। तो जब हम कश्मीर की बात करें, जब मैं अपने वाटर बॉडीज़ को देखता हूं, जो हमारा सरमाया था, अब वो कैसे डिटोरेट हो रहा है, तो रीजंस क्या है? रीजंस है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। उसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होंगी? मुझे तो सबसे ज़्यादा प्लानिंग फेज में प्रॉब्लम लग रही है। मैंने देखा है कि जिस इलाके से या जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ कि हमारे यहाँ नज़दीक है कुछ वाटर बॉडीज़ है, खुशहाल सर है, आचार लेक है, बहुत ही डिटोरेट हो गया। लेकिन वो जो सारा पानी जो है वो गंदा पानी इन्हीं लेक्स में चला जाता है। तो यहाँ पर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की, इस पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को कैसे सेव किया जाए? तो मैंने एक रिसर्च की थी, चूँकि यहाँ पर शायद वो इतनी कारगर नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ पर पानी की बहुत खपत रहती है, हमारे पास जो कोड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कोड्स होते हैं, कि गाइडलाइंस होती हैं, तो जब हम एक कंक्रीट बनाते हैं, जो काफ़ी मैं कहूँगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्टिफिशियल मटेरियल इस वक्त कंक्रीट है। तो कंक्रीट में सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सीमेंट है, एग्रीगेट है और पानी है। अब जो ये पानी है यहाँ तो कश्मीर में इजीली अवेलेबल है, लेकिन कुछ इलाकों में मैंने देखा बाहर पानी की बड़ी खपत रहती है। फिर मुझे एक आइडिया जहन में आया कि जो हमारा ग्रे वाटर है या ब्लैक वाटर है, जो यानी कि जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं, गंदा पानी जो है, तो कोड्स लिखते हैं कि पोर्टेबल वाटर को यूज़ किया जाएगा कंक्रीट बनाने में। लेकिन फिर मेरा दिमाग इस तरफ गया कि क्यों ना हम इस ग्रे वाटर को और इस ब्लैक वाटर को, जो कि हमारे नज़दीक गंदा पानी है। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
جو हमारी वाटर बॉडीज को खराब कर रहा है, क्या हम इससे कंक्रीट प्रोडक्शन नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो उस पर क्या बुरे असरात और क्या अच्छे असरात होंगे? आप बिलीव करें कि जो मेरी इनिशियल रिसर्च उस पर जो मैंने काम किया, मुझे उसके असरात जो है उतने बुरे नहीं दिखाई दी। यानी कि इसको पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसान से फेजेस है, पानी को जमा करना, फिर इसकी स्क्रीनिंग करना और उसमें से वो डेब्रीज वगैरह निकाल करके कुछ देर रखना, और जो पानी ऊपर की तरफ आता है यू कैन यूज इट, लेकिन कोड नहीं अलाउ कर रहा है। लेकिन हम तो रिकमेंड, देखिए रिसर्चर्स ही कोड बनाते हैं। मैं तो अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि ये कोई आसमानी किताबें नहीं है, आप कर सकते हैं इस पे काम। तो हमने देखा कि इनिशियल फेज में कम फैसिलिटीज में हमने जो काम किया, इसमें कोई मुज़र असरात उतने पैदा नहीं हुए। और उससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम ये करेंगे? एक तो वो जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है उनका ये मसला हल हो जाएगा, और दूसरा हमारे यहाँ पर अगर इसको कहीं पर स्टोर किया जाएगा, यानी कि हम सिर्फ हम पानी को पीने के लिए इस्तेमाल ना, इसको पीने के लिए आप इस्तेमाल ना करें, इसको आप कंस्ट्रक्शन में यूज करें, किसी और पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए यूज करें। सर एक सवाल लेना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ नौजवान तालिब इल्म भी हैं, तो शौकत आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर अभी आप बात कर रहे थे, हमने सुना कि वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, हम देखें तो थर्मल जो पावर प्लांट्स है, थर्मल जनरेशन की जाती है पावर की, बहुत से मिकदार में है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की सूरत में विंड मौजूद है, हम विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे सर कि ये जो विंड एनर्जी है, इसको हम एज अल्टरनेटिव कितना यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारे थर्मल पावर स्टेशंस हैं उनसे जो पानी निकलता है वो हॉट वाटर निकल करके वहाँ से बहता है, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उसमें, उससे फिर लोगों को पीने में प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सर आई वांट टू नो कि जो ये थर्मल एनर्जी है, इसका अल्टरनेटिव अगर हम विंड एनर्जी यूज़ करें, क्या हमारे स्टेट में ऐसा कुछ पॉसिबल है? सर देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि आप सिर्फ विंड एनर्जी की बात न करें। कुछ दहाइयों पहले हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी का कंसेप्ट नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो जब सोलर एनर्जी का कंसेप्ट सामने आया, अब हमारे पास सोलर पार्क्स है। मैंने एक कंसेप्ट दिया था जो अभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, फंडिंग वगैरह की ज़रूरत रहती है। मैं सोलर पार्किंग की बात करता हूँ। सोलर पार्किंग की बात यानी कि जहाँ पर हमें गाड़ियों को पार्क करना है, हमें एक शेडो चाहिए, वाई नॉट सोलर? ठीक। इसी तरीके से जो हमारी छतें हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई है या बाबा गुलाम शाह में आई है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ। हमारी जो छतें हैं उसके ऊपर सोलर पैनल्स हर जगह आपको लगे दिखाई देंगे। मैंने सोलर गीज़र का खुद इस्तेमाल किया है। सोलर गीज़र जो आजकल का सर्द मौसम है, लेकिन इसमें भी 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पानी को हीट करता है, और गर्मियों में तो बिल्कुल हाथ पे नहीं रख पाएंगे आप। तो ये जो अल्टरनेटिव्स है, ये सिर्फ बड़े मिकदार में नहीं कि मतलब अब हम गवर्नमेंट को ही बोलेंगे आपने जी पूरा ही एनर्जी करना है, इस पे आप सोलर पार्क बनाइए, बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर एक सोलर गीज़र हम घर में लगाते हैं, एक सोलर गीज़र लगाते हैं, यानी कि इससे तो एक गीज़र का खर्चा आप एनर्जी का देखिए कितना है पर डे। हाँ, और सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम चाहिए आपको ये, तो एक सोलर गीज़र लगाने से एक उस गीज़र को आप उस एनर्जी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये इनफरादी लेवल पे भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी दी है इस पे। हाँ। आप सिर्फ विंड एनर्जी की बात ना करें, जो आइसलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, और देखिए उनका डाटा जो है कि विंड एनर्जी वो कितना पैदा कर रहे हैं। और मैंने ग्रीक की बात की, पहला तो सोलर एनर्जी से पहले ग्रीक्स ने विंड मिल बनाई, कबलज मजीद 5000 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें इस टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको यूटिलाइज करना, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो, इसकी ज़रूरत है हमें। और आई थिंक सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे इंकशाफात भी हुए हैं कि पोल्यूशन का लेवल जितना ज़्यादा हो रहा है, उतनी हमारी जो लाइफ स्पैन रहता है उस पर भी असर रहता है। तो उसका क्या रहता है? और ये जो साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो लोग को लगता है ये कुछ एलियन साइंस है कि ये टेक्नोलॉजी वाली बात हमारे समझ से बाहर है। डू यू थिंक हम इसको इंडिविजुअली भी कैटर कर सकते हैं, मतलब इस टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या इसके कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका जो कॉस्ट फैक्टर है वो ज़्यादा हाई रहेगा? इन दो चीज़ों को कि हमें पता ही नहीं कि पोल्यूशन से हमारी ज़िंदगी पे भी असर आते हैं, और दूसरा इसलिए कि क्या टेक्नोलॉजी को हम इनफरादी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं?
دیکھیے جہاں تک پولوشن کی پہلے آپ بات کریں کہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے 4 پولوشنز کی بات کی اور چاروں برابر پیرللی چل رہے ہیں. اور واٹر پولوشن ہمیں دکھتا بھی ہے اور سمیل بھی کر رہے ہیں. ایئر پولوشن ہمیں دکھتا بھی ہے اور سمیل بھی کرتے ہیں. سوائل پولوشن دکھتا بھی ہے سمیل بھی کر رہے ہیں. ایک بڑا پولوشن جو نائز پولوشن ہے اس کو ہم سمیل نہیں کر پا رہے ہیں نہ وہ دکھ رہا ہے, یہ صرف محسوس ہوتا ہے. ٹھیک, اگر آپ دیکھیں کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیلتھ پہ ہیں, چاروں پولوشنوں کے ایفیکٹس اب صرف انسان ہی نہیں ہے. انسان ایک ایسا جانور ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے, پلانٹس پہ بھی ہے, اگر پانی کے اندر کوئی جانور موجود ہے اس پہ بھی ڈیپینڈنٹ. یہ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے. وی آر ڈیپینڈنٹ, وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. ہم صرف انسان کی بات نہ کریں, جی سر, ہمیں پلانٹ ایز ویل ایز اینیمل کی بات کرنی چاہیے. بالکل. تو یہ سارے پولوشن دونوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے نوائز پولوشن سے پلانٹس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کی طرف توجہ کم ہے. یہ دکھتا ہی نہیں ہے. بالکل یہ دکھتا نہیں ہے, لیکن میں نے جو ریسرچز میں دیکھا ہے کہ پلانٹس پہ کافی زیادہ اثر ہے, ان کی گروتھ پہ اثر ہے, فروٹس پہ اثر ہے. اور میں آپ کو تھوڑا یہاں پر بتا دوں کہ اس پولوشن کے بارے میں کہ جاپانیز اینڈ چائنیز ریسرچ کہتی ہے کہ اگر ایک پریگننٹ لیڈی, جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے, اگر اس کو پولوشن کے ماحول میں رکھا جائے, اس کی جو بیبی ہوتی ہے, جو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے, اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. سر آپ کی بات جاری رکھتے ہیں, ایک اور سوال لیتے ہیں. فرحینہ سر, گرین بلڈنگ کی آپ نے بات کی. سر گرین بلڈنگ رائٹ فرام دا لوکیشن آف دا بلڈنگ اپ ٹو دا پروڈکٹ جب تک بنے گا, گرین بلڈنگ جب تک تیار ہوگی, سر کاسٹ ایفیشنسی اس کی کیا ہے؟ سر انہی کے ساتھ میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا بھی ایک پروپوزل ہے کہ the city has been declared to be a smart city in future. So how do you think the future when it comes to یا گرین ٹیکنالوجی کا آپس میں کتنا زور دیکھتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جو اس بچے نے سوال کیا اور جو آپ نے سوال کیا, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں دونوں سوال. اسمارٹ سٹی میں جو فراسٹ اینڈ سویلین 2014 میں جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے, جو آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 8 چیزیں جب تک سمارٹ نہیں ہوگی تو سٹی سمارٹ ڈکلیئر نہیں ہو سکتی. جس میں انہیں سمارٹ گورننس کی جہاں بات کی ہے, سمارٹ ہیلتھ کیئر کی بات کی ہے, وہاں سمارٹ انرجی کی, سمارٹ انفراسٹرکچر کی اور سمارٹ بلڈنگز کی بھی بات کی ہے. یعنی کہ جب تک بلڈنگیں سمارٹ نہ ہو, انفراسٹرکچر سمارٹ نہ ہو, آپ کا ٹرانسپورٹیشن سمارٹ نہ ہو, انرجی سمارٹ نہ ہو, تو لیکن سمارٹ لفظ کسے کہیں گے ہم؟ سمارٹ تو گرین ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر مان لیجئے ہم نے کول سے انرجی پیدا کی, لیکن اس کے امپیکٹس دیکھیے انوائرمنٹ پہ کتنے برے ہیں. ٹھیک, تو اب رینیویبل انرجی کا استعمال, جب آئس لینڈ اپنی جغرافیہ کا استعمال کر کے 100% اپنی انرجی, بلکہ اس سے بھی زیادہ پروڈیوس کر سکتا ہے فرام رینیویبل سورسز, تو ہمارے پاس انڈیا میں کیپیسٹی ہے پیدا کرنے کی, صرف انفراسٹرکچر کی کمی ہے. تو سمارٹ سٹیز تب تک ڈکلیئر نہیں ہو سکتی جب تک بلڈنگ, انفراسٹرکچر, ٹرانسپورٹ سمارٹ نہیں ہو. اوکے سر, اور ایک سوال لیتے ہیں اربینہ سے, اور ایک سوال لیتے ہیں اربینہ جی. جی سر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ گرین ٹیکنالوجی میں انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس کا استعمال ہوتا ہے, تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے بہت ساری ڈیولپنگ کنٹریز گرین ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ انوائرمنٹ کو ایگریسو امپیکٹ سے بچائے. تو میرا کویشچن آپ سے یہ رہے گا کہ کشمیر میں گرین ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے, کشمیر کے لوگوں میں گرین ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ کیوں نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ آر دیئر اینی ریگولیٹنگ ایجنسیز, کہ ایک تو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے, دوسرا از دیئر اینی باڈی دیٹس ریگولیٹنگ؟ جی بالکل ہے. جیسے میں نے پیڈا کی بلڈنگ کا ذکر کیا, اس میں جو گرین ریٹنگ دی ہے وہ لیڈ نے دی ہے, LED, لیڈ, گریہا, تیری, یہ ایجنسیز ہے جو ہمیں گرین ریٹنگز دیتی ہیں, سٹار ریٹنگ, سٹار 1, 2, 3. بلکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے جب ہمارے گھروں میں ٹی وی آتا ہے یا فریج آتا ہے یا واشنگ مشین آتی ہیں, اس کے اوپر ایک بی لیبل ہوتی ہے, بی یعنی BEE, بیورو آف انرجی ایفیشنسی کا ایک لیبل ہوتا ہے, اس پہ سٹارز لگے ہوتے ہیں 1, 2, 3, اور کچھ سٹارز پہ یلو ہوتا ہے, کچھ خالی ہوتے ہیں. اٹ مینز اٹ از 3 سٹار 2 سٹار. یہ وہ خود نہیں لگاتے, یہ باضابطہ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں, اس کے پیرامیٹرز ہے. تو انرجی ایفیشینٹ جو الیکٹرانک ڈیوائسز آ رہے ہیں اس وقت, وہ
ضروری ہیں کیونکہ ان کو وہ کیٹر کرنا پڑے گا, تب جا کے ان کے پروڈکٹس بہتر مانے جائیں گے, تو انہوں نے تو باضابطہ اس کے اوپر ایک لیبل لگائی ہوتی ہیں. تو جانے انجانے میں شاید ہمارے ذہنوں سے نکل, کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ جو سٹارز بنے ہیں یہ کیا, یہی سٹار ریٹنگ ہے. یہ جو باضابطہ بیورو آف انرجی ایفیشنسی کی طرف سے اس کو بی لیبل کہتے ہیں, لکھا ہوگا اس پہ. سر وقت کی قلت ہونے کے باوجود میں آپ سے اختتامی الفاظ جاننا چاہتا ہوں ہمارے ماسز کے لیے کہ ہم دیکھیں آج بلبس بھی بولتے ہیں کہ یہ انرجی کنزرونگ بلب ہے. آج ہمارے اپلائنسز بھی آتے ہیں, چاہے وہ اے سی ہو یا کوئی دیگر چیز ہو. عام انسان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہاؤ ڈو دے شوڈ یوز دس انرجی, اور ٹو گیٹ, گھر سے کس طریقے سے ہم اس انرجی کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ آپ کا کیا میسیج رہے گا لوگوں کے لیے؟ دیکھیے سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ہمیں اس کو کیٹر کرنا ہے, پرابلمس کو کیٹر کرنا ہے, پریونٹیو میجر لینا ہے, دین کریکٹیو میجر لینا ہے. میں نے پہلے کہا پریونٹیو دین کریکٹیو. پریونٹیو میجر میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ دن میں بلب کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جلتے رہتے ہیں. جی, تو اگر ہم ایک بلب بند کر دیتے ہیں اور یہ ایک عادت بنا لیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا معاشرے کو. بلکہ میں قرآن کی آیت بھی یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. یہ ہمارے اسلام میں بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر غیر ضروری طور پر ہم نے بلب کو آن رکھا, نلکے کو آن رکھا, تو یہ قرآن اس کی تنبیہ کرتا ہے, یہ منع کرتا ہے, بلکہ ہمیں کہتا ہے کہ شیطان کا بھائی ہے. تو اخلاقی طور پر یہ منع ہے. اور اگر ہم نیشن وائز لے لیں تو اگر پریونٹیو میجر یہی ہے کہ انرجی کا کم سے کم, یعنی کہ 3 آرز ہے اس میں. پہلے ہے ریڈیوس, ٹھیک, فرسٹ آر از ریڈیوس, دین اٹ از ری یوز. پھر اگر کوئی چیز بن بھی گئی, بائی پروڈکٹ بن بھی گیا, اس کو ری یوز کیسے کیا جائے, دین ریسائکل. یہ 3 آرز. مجھے آپ کو روکنا پڑے گا, ہمارا وقت کی قلت ہونے کے بعد جتنی بھی اس موضوع پہ بات کریں وہ بہت کم ہے. ہاں, اگر اف وی ڈو ناٹ کیئر فار اینڈ نرچر اوور لینڈ, ون ڈے اٹ ول سیز ٹو نرچر اس. تو ہمیں اپنے ماحول کا خاص دھیان رکھنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ سر آپ کا بھی یہاں آنے کے لیے شکریہ, آپ سب دوستوں کو یہاں آنے کے لیے شکریہ. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کو لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.